السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں کرشماتی مٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کے فوائد، ویسے تو یہ عام مٹی ہی ہے جس کو سب جانتے ہیں، جیسا کہ یہ چونا جو کہ پتھر کو جلا کر چونا بنایا جاتا ہے، ایک مٹی کی شکل میں یہ چونا تیار ہوتا ہے۔ تو آج اس متعلق چونے کا انتہائی لاجواب فائدہ جو کہ کم ہی لوگ اس سے واقف ہو گئے، حالانکہ یہ عام اور معمولی چیز ہے۔ چونے کے ویسے تو بہت سے مدارج ہیں، یعنی کہ فوائد کے اعتبار سے اس کے عموماً 4 مدارج ہیں۔ چوتھا جو مدارج ہے وہ کیمیاوی مدارج ہے، یعنی کہ اس کے کیمیاوی اتنے زیادہ خواص ہیں، فوائد ہیں، جس پر اگر کتابیں لکھی جائے تو بھی وہ کم پڑ جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج ہم انتہائی ایک لاجواب طریقہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حسب ضرورت چونا لینا ہے اور ایک شیشے کا مرتبان جار لے لینا ہے، اور عرق گلاب حسب ضرورت آپ کے پاس موجود ہو۔ 50 گرام بالفرض کریں 50 گرام چونا ہے، یہ ثابت ڈلی والا چونا لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ پاؤڈر فارم میں جو چونا ہوتا ہے وہ نہیں لینا۔ اس طرح جار لے لیں اور اس میں چونا ڈال کر اوپر عرق گلاب، خالص آپ کے پاس عرق گلاب موجود ہو، وہ اس میں اتنا شامل کریں کہ یہ صرف تر ہو جائے۔ تھوڑا سا عرق گلاب، زیادہ بھی نہیں ڈالنا، بس تھوڑا سا عرق گلاب اس میں ڈال دینا ہے۔ یہاں پر یہ ری ایکشن ہوگا اس میں، اور چونا یہاں پر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح عرق گلاب اس میں ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ اس طرح چونے کو ٹھنڈا کر لینا ہے، اور جب یہ عرق گلاب خشک ہو جائے تو اس میں دوسرا عرق گلاب ڈال دینا ہے۔ اس طرح کم و بیش 7 مرتبہ چونے کو ٹھنڈا کیا جائے گا عرق گلاب میں۔ یہ ہم نے اس میں عرق گلاب ڈالا ہے، تو اس طرح کم و بیش 7 مرتبہ جب عرق گلاب اس میں چونے میں سے خشک ہو جائے تو دوبارہ اس میں عرق گلاب اتنا ڈالنا ہے کہ صرف چونا بھیگ جائے، بس زیادہ اوپر نہ ہو، صرف چونا نمی آلود ہو جائے، یعنی کہ اچھی طرح یہ بھیگ جائے۔ تو اس طرح جب دوسری مرتبہ خشک ہو تو پھر تیسری مرتبہ عرق گلاب ڈال دیں۔ کوشش کیجئے کہ عرق گلاب بہترین کوالٹی کا یا خود کا تیار کیا گیا ہو، یا پھر کسی بہترین کمپنی کا ڈالا گیا ہو عرق گلاب۔ تو اس طرح 7 مرتبہ، جیسا کہ میں نے یہ اس میں عرق گلاب 12 عطشہ میں نے استعمال کیا ہے، تو اس طرح 7 مرتبہ عرق گلاب شامل کر کے پھر اس کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد اس چونے کو کپڑے سے چھان لینا ہے۔ یاد رہے کہ کپڑے سے چھاننا ہے، کیونکہ اس میں کنکریاں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اور صدف یعنی کہ سپی کے بھی باریک ٹکڑے ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، کافی ساری چیزیں پتھر سے لے کر کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے آخر میں کپڑے سے چھان لینا ہے اور اس کو باریک کر کے محفوظ رکھ لینا ہے۔ یہ آپ کے پاس کرشماتی مٹی تیار ہے۔ مقدار، خوراک، عمر، وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 رتی سے لے کر 2 رتی تک آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر کم عمر کے افراد ہیں تو آدھی چاول سے 1 چاول، اس طرح یعنی کہ عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ بالخصوص صفرا کی زیادتی سے، جیسے جلندر ہو گیا، یعنی کہ پیٹ میں پانی بھر جائے، تو پہلی خوراک سے پیٹ کے اندر جو جھلیوں کے اندر پانی
جوف کے اندر جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ پہلی خوراک سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے ہوں، یعنی کہ ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی ہوں، تو ایسی صورت میں بھی اس کو استعمال کیا جائے، یعنی کہ گنٹھیا کے مرض میں بھی جس میں جوڑ پتھرا جاتے ہیں اس میں بھی استعمال کیا جائے تو اس کے خاطر خواہ نتائج نکلتے ہیں، انتہائی لاجواب۔ گھر میں اگر یہ تیار پڑا ہوا موجود ہو تو کافی سارے امراض پر یہ کام آ سکتا ہے، جیسے کہ صفراوی پیچس لگے ہوئے ہوں، مروڑ کے ساتھ پیچس آ رہے ہوں یا خون کے ساتھ پیچس آ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح بنا کر اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کرشماتی مٹی کا طریقہ، کیونکہ یہ ایک مٹی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کرشماتی مٹی کا نام دیا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔